إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. يا رب وسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کی یا 1 تاریخ ہوگی یا پھر 2 ہوگی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی فضیلت اور عظمت اور اس کی خصوصیت بیان فرمائی. فرمایا کہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں. اور اس کی عظمت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ لوگ اس کو عظمت کو سمجھیں اور اس کی خصوصیت کو سمجھیں، پھر اس آنے والے مہمان مہینے کی قدر اس مناسبت سے کرے جو اس کا رتبہ اور مقام ہے. تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا. اب یاد رکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیباً یہاں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احکام نازل فرمائے ہیں، مثلا نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، قربانی کا حکم دیا ہے، تو وہاں آپ نے حکم فرمایا ہے. لیکن روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ترغیباً فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو جو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا. اب روزہ جس کو صیام کہا جاتا ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ رک جانا، تو عربی کے اندر صیام رکنے کو کہتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ رکنے سے مراد روزہ ہے کہ مومن مسلمان اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے صبح فجر کی اذان کے بعد یعنی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک یہ 12 گھنٹے ہو 17 گھنٹے ہو اللہ کا حکم سمجھ کر کھانے سے پینے سے اور اپنی خواہشات نفسانی سے رک جاتے ہیں. حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام حالات میں مثلا کھانا ہے، پینا ہے، بیوی پاس ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن رمضان کے اندر 1 رمضان سے 29 یا 30 رمضان تک اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا. تو فرمایا کہ اے ایمان والو روزہ تمہارے اوپر فرض کرا دیا گیا ہے. تو اب کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے کو فرض کرا دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محسوس بوجھ کو جو محسوس کر رہے ہیں آگے فرمایا من قبلکم، اے ایمان والو یہ روزہ صرف ہم نے تمہارے اوپر فرض نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں اللہ نے ان پر بھی روزے کو فرض کرا دیا ہے. تو اب پہلی امتوں کے اندر بھی روزہ فرض تھا. اور جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 تاریخ کا، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے. اس طرح حضرت نوح علیہ السلام یوم عاشورہ یعنی 10 ذوالحجہ کا روزہ رکھتے تھے.
اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ مسلسل روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے، تو یوں سمجھے کہ سال کے اندر 6 ماہ روزے رکھتے تھے، 6 ماہ افطار کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 40 دن کے روزے فرض تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی جو آج بھی 2 مہینے کے روزے رکھتے ہیں، اور وہ بھی جون جولائی کے اندر۔ اللہ نے ہمیں رمضان کا حکم دیا ہے، یہ رمضان جون میں آ جائے یا جنوری میں آ جائے، تو ہمارے اوپر 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا من قبلکم، یہ روزوں کی جو فرضیت ہے یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنی قومیں تھیں، امتیں گزری ہیں، اللہ نے ان پر بھی روزے کو فرض قرار دیے، کیونکہ روزے کے اندر فرما عظمتیں ہیں، برکات ہیں، اور اس کے اندر سعادت مندی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، اس طرح تمہارے اوپر بھی روزہ فرض قرار دیا ہے، اور وہ چیزیں جو اس امت کو ملی ہیں وہ تمہیں بھی مل جائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھیجا، جب آپ نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے جنت سے، اور فرمایا جنت ایسی جگہ ہے، وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں کا حسن، کمالات، خوبیاں اور بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اور جنت یقیناً یہ نعمتیں ہر اس امت کو ملے گی، ہر اس آدمی کو ملے گی جو جنت میں جائے گا۔ ہر جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرمائیں گے کہ جنت کی خصوصیت میں یہ ہے کہ انسان کو وہاں موت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، کوئی ٹینشن نہیں آئے گی، اور ہمیشہ تندرستی رہے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوانی رہے گی، اور وہاں کی نعمتیں انسان کو ہمیشہ ملے گی، کبھی اس کے اندر زوال نہیں آئے گا، کبھی نعمتوں کے اندر کبھی نہیں آئے گی، شارٹ نہیں ہوگی جیسے ہمارے یہاں کبھی تیل شارٹ ہو گیا، کبھی آٹا شارٹ ہو گیا۔ تو وہاں جنت کے اندر کسی قسم کی نعمت کی کوئی شارٹیج نہیں ہوگی، زوال ان کے اندر نہیں آئے گا، ہمیشہ ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اندریب، یہ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر اتارا، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جدہ کے اندر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اس بات کا بھی خوف تھا اور اللہ کی جلالت کا ڈر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانی، اس کا پھل نہیں کھانا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اور بھولے کے اندر وہی کام کر بیٹھے۔ ایک تو اس بات کا ڈر اور خوف تھا کہ اللہ نے جس بات کو مجھے حکم دیا، کیونکہ دلی طور پر وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بھولے سے ان سے یہ کام ہو گیا۔ دوسرا، آپ کی رفیق حیات حضرت اماں حوا، وہ بھی آپ سے الگ اور جدا ہوگی، تو اب ان کے اندر بڑا فاصلہ تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کو قبول کیا، جب آپ کی زبان پر یہ الفاظ سے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اس کے علاوہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو میدان عرفات کے اندر، وہاں پر ایک پہاڑی ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے، وہاں پر جبل رحمت جبل ایک بار، تو وہاں پر ایک پہاڑی ہے جہاں پر ان دونوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملایا۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ آئینے کے اندر یا شیشے کے اندر یا اس طرح کسی اور پانی کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر اپنے آپ کو دیکھا، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ان پر حسن و کمالات تھے، جو خوبیاں تھے، اس کے اندر کمی محسوس کی کہ وہ جو اللہ نے مجھے حسن و کمالات دیے تھے وہ میرے چہرے پر نظر نہیں آ رہے۔ تو فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور عرض کیا اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو وہ جو پہلے حسن و کمالات آپ نے مجھے دیے تھے وہ آپ مجھے واپس کر دیں۔ تو اللہ کی طرف سے آواز ہے اے آدم تم ایسا کرو 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا، تو دیکھا
کہ ان کے جو ہے چہرے کے اندر اضافہ ہو گیا. پھر 14 تاریخ کا روزہ رکھا تو اس کے اندر مزید اضافہ ہو گیا. اور جب 15 تاریخ کا روزہ رکھا تو بالکل وہی حسن و کمالات جو اللہ نے دیے تھے وہ واپس لیے تھے، اب دوبارہ اللہ نے واپس دے دیے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بطور شکرانے کے ہر ماہ کے اندر پھر یہ 3 روزے رکھتے تھے، جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15. تو ایام 20 یعنی روشنی کہ اس وقت چاند بھی اپنی روشنی پر ہوتا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ خوب چاند جو ہے وہ روشن ہوتا ہے اور دن کی بھی روشنی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے کہ ان روزوں کے رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ حسن و کمالات واپس کر دیے. تو علماء فرماتے ہیں اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم حسن و کمالات اور اللہ تعالیٰ سے کوئی نعمتوں کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں. تو اسی طرح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو روزے اللہ نے تمہارے پر فرض کرا دیے ہیں جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، اس طرح تمہارے اوپر اللہ نے روزے فرض کرا دیے. اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو. مثلا اللہ کی صفت ہے کرم، فرمایا کہ تم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو کہ اللہ کے بندوں پر سختی نہ کرو، نرمی کرو. اللہ کی صفت ہے رحم، لوگوں پر رحم کرو. اللہ کی صفت ہے ستار العیوب، لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا. تو فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی آدمی ایسا آ جاتا ہے یا اس کا کوئی عیب تمہارے سامنے آ جاتا ہے تو اس پر بھی پردہ ڈالو. اور فرمایا وغفار الذنوب، کہ اللہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں. اگر تمہارے پاس کوئی آدمی آتا ہے غلطی کی معافی مانگتا ہے، اپنے جو ہے جرم کا اقرار کرتا ہے تو تم بھی اسے معاف کر دیا کرو. اس طرح فرمایا اللہ کی صفت ہے جبار، کہ جب شریعت کا کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کے اندر کوئی چیز رکاوٹ ڈالتی ہے. مثال کے طور پر اگر اپنے بیٹے کے بھی جوتے مارنا پڑتے ہیں تو مارے، یہ اللہ کی صفت اپنے پیدا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے پر بھی حد جاری کی تھی. تو اس طرح فرمایا کہ اللہ کی صفت ہے جبار، کہ جب شریعت کا مسئلہ آ جائے اور اس کے راستے میں آپ کی بیوی رکاوٹ بن رہی ہے، آپ کا بچہ رکاوٹ بن رہا ہے، آپ کی بیٹی رکاوٹ بن رہی ہے، تو فرمایا اس کے اگر جوتے لگانے پڑتے ہیں تو لگائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اگر اپنے اندر پیدا کرے. فرمایا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں تمہارے لیے 24 گھنٹے ایسے رہنا مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ماہ دیا رمضان کا، اس کے اندر بھی اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ رات کے وقت تمہارے لیے کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، بیویوں کے پاس جانا بھی جائز ہے. لیکن فرمایا فجر کی اذان جب ہو جائے اس وقت سے لے کر مغرب کی اذان تک، یہ جو درمیانی وقفہ ہے 12 گھنٹے کا ہو یا 17 گھنٹے کا ہو، تو فرمایا اس وقفے کے دوران تم نے کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، اپنی خواہشات نفسانی کو پورا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، اور اس کی بیوی بھی کوئی نہیں ہے. تو لہذا اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو. جب تم یہ صفات پیدا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش تمہارے اوپر برسانے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم عام عبادات کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ انسان نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے،